इमरान खान का जेल से किस नौयत का पैगाम और किसको क्या कह दिया, लॉन्ग मार्च की शिद्दत में इजाफा, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर कैसा प्रेशर, मरीम नवाज़ का डॉक्टरों से मुकाबला, सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर मज़ीद गैर महफूज होगी, आज़ाद कश्मीर में कमांडोज़ की आमद और PIA यूरोप और बरतानिया से क्यों न चल सकी। आज की गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अगर आप स्टडी, वर्क या विजिट वीज़ा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अभी GD कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीज़ा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ऊपर के PIA जो है उसकी सर्विसेज फ़्लाइट्स जो हैं वो दोबारा से बरतानिया से बिलखसूस और यूरोप से जो हैं वो बहाल क्यों ना हो सकी। कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से ये बात चल रही है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है उसकी दोबारा से जो फ़्लाइट्स हैं वो बिलखसूस UK और बिलअमूम यूरोप से जो हैं वो फिर से आगाज़ करेंगी। ये खबर चल गई कि PIA की फ़्लाइट जो हैं वो लंदन से दोबारा शुरू होंगी, लेकिन फिर क्यों ऐसे ना हो सका, इसके ऊपर बात करने से कबल मैं आपके सामने ये नुक्ता रखूं कि PIA जब चलती थी तो उसके फ़ायदे क्या हैं, और जब फ़ायदे सुनेंगे तो उसके नुकसानात आपको खुद से पता चल जाएंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का सबसे पहला फ़ायदा ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 18 लाख इंग्लैंड के अंदर हैं और कश्मीरी 10 लाख टोटल, इनकी जब भी कोई मैयत ले जाना होती, किसी की मैयत को पाकिस्तान ले जाना होता, तो ज़िया उल हक साहब के दौरे हुकूमत में PIA ये फ्री में जो है वो मैयत को, लाशों को लेके जाते हैं वहाँ पे। इसी बहाने में आइंदा एक ख़बर ये भी करूँगा कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग ब्रिटिश फौत हुए और कश्मीर के अंदर उनकी मैयतें पाकिस्तान से यहाँ क्यों लाई गई, इससे मुझे ये भी याद आ गया। दूसरा फ़ायदा मैयत को फ्री ले जाने के साथ साथ ये था कि ये डायरेक्ट फ़्लाइट थी। तीसरा फ़ायदा ये था कि इसकी सीटें बेशक हिल रही थी, अमला जैसा कैसा भी हो, लेकिन इसका खाना अच्छा था। चौथा फ़ायदा ये था कि ये डायरेक्ट फ़्लाइट और टिकट जो हैं वो इसके बड़े सस्ते थे। पाँचवां फ़ायदा ये था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, चूँकि इसका तल्लुक़ लोगों के दिलों और ज़हनों के साथ है कि हम अपने मुल्क की एयरलाइन के अंदर सफ़र करेंगे, वो जैसी कैसी भी है, फिर उन्हीं को ज़र मुबादला मिलेगा और अपने मुल्क के साथ तावन होगा और डायरेक्ट PIA जैसी फ़्लाइट में बैठ के वहाँ पे जाएंगे। अब जब ये फ़ायदे नहीं मिल रहे तो समझ लें ये जितने फ़ायदे थे ये नुकसान में बदल गए। जब एक टायर के बगैर आप कहीं पे लैंडिंग करेंगे, जब आप अपने मुल्क की इंटरनेशनल एयरलाइन को, जो किसी दौर में दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन थी, वो आपका ही वज़ीर जो है वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में खुद अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारे और अपने खिलाफ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो हमने उस वक्त भी ये बयान किया था कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है कि आपने अपनी PIA को बंद करवाने के लिए ये साजिश, ये काम, ये नालायकी खुद से की। और इसके पीछे कुछ और कहानियाँ भी थी कि PIA को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, कुछ अरसा के लिए भले बंद हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कुछ अगराज़ और मकासद थे कुछ ताकतवर लोगों के। तो लिहाजा अब जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, जो इदारे हैं, पहले उन्होंने कहा 20 मार्च को हम ऐलान कर देंगे कि PIA को चलना है या नहीं चलना। फिर 25 मार्च की बात हुई, 25 मार्च के ऊपर पहुँचे तो ये खबर चला दी गई गुज़श्ता रोज़ कि PIA जो है वो चल गई है। अब पता चला कि यहाँ की जो सिविल एविएशन हैं या जो सेफ्टी के इदारे हैं, उन्होंने अभी तक PIA की फ़्लाइट्स को क्लियर नहीं किया। अब उसमें रुकावटें क्या हैं, ये चेक एंड बैलेंस होगा, बाकी चीज़ों की। ताहम अब तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ें जो हैं वो लंदन से पाकिस्तान के लिए या यूरोप से पाकिस्तान के लिए उनका आगाज़ नहीं हुआ। इसके ऊपर अभी तक गौर व गोज़ किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने जेल से अहम पैगाम दिया है और पाबंदियों, मजबूरियों, लाचारियों के बावजूद इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दे दिया। पैगाम काफ़ी तवील है, मैं उसको पढ़ने के बजाय मैं उसके सियाक व सबाक आपको बता देता हूँ। उन्होंने ताकतवर लोगों को, हुकूमत को मुतनबे किया है और फिर से इस बात का जिक्र किया है कि आप जो कुछ पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, बिलखसूस KPK में और बलूचिस्तान और कोयटा के अंदर जो सूरत हाल है, ये आप जब आवाम के हकूक़ गज़ब करेंगे, आप उनका हक़ नहीं देंगे, आप इस तरह की दहशतगर्दी के ऑपरेशन करेंगे तो इससे मुल्क नहीं चलेगा और एक वक्त आएगा कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और ये गलत हो रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पहले भी खड़ा था, अब भी डटा हूँ, अवाम पाकिस्तान को भी कहता हूँ, अपने चाहने वालों को भी कहता हूँ, आप तसल्ली रखिए, आप उम्मीद रखिए, ये वक्त गुजर जाएगा, एक वक्त अच्छा आएगा, आपने सिर्फ तहम्मुल मजाजी से अपने मिशन को जारी और सारी रखना है। तो जेल से बैठ के खान साहब का ये कहना था कि आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर और हुकूमत मिल के ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं ये गलत है और ऐसे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम मसाइल कहते हैं कि हकीकी अवामी नुमाइंदों के ज़रिए ही हल हो सकते हैं और मुल्क को 1971 की तरह तोड़ने के बजाय जोड़िए। खान साहब कहते हैं कि बलूचिस्तान पर भी इस वक्त एक जाली हुकूमत मुसल्लत है, वो कैसे मसाइल हल कर सकती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सिंध और बलूचिस्तान के
اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کہتے ہیں کہ مجھے بطور پاکستانی اور سابق وزیر اعظم بلوچستان کے حالات پر شدید تشویش ہے. دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، پرامن احتجاج کرنے والے نہایتی لوگوں پر گولیاں چلانے، تشدد اور گرفتار کرنے پر بہت افسوس ہے اور ریاست کا فرض ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی آواز کو سنے اور ان کے مسائل کو حل کرے. جب تک وہاں کے حقیقی نمائندگان کو ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا، ان کے مسائل نہیں سنے جائیں گے، تو وہاں کے عوام کی منشا کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کیے جائیں گے تو زور سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اکثر بگڑ جاتے ہیں. تو خان صاحب نے یہ توجہ دی ہے اس طرف کہ اس وقت جو بلوچستان کے اندر صورتحال پیدا ہے یہ نہایت ہی غلط ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور جو طاقتور لوگ ہیں، جو فوج ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. باصورت دیگر چیزیں جو ہیں وہ ان کے کنٹرول سے جو ہے وہ باہر ہو جائیں گی. وہیں پہ آپ دیکھیے جہاں عمران خان صاحب کا اس نوعیت کا پیغام ہے، وہیں پر منظور پشتین ہوں، اختر مینگل ہوں، پاکستان تحریک انصاف ہو، یہ تینوں مل کے عید کے بعد جو ہیں وہ مل کے نہ بھی ہوئے، اگر علیحدہ سے بھی انہوں نے لانگ مارچ کی، اور لانگ مارچ کرنے کی شدت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور اس سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر بھی ہے. منظور پشتین صاحب نے بھی کہہ دیا میں لانگ مارچ کروں گا. بلوچی جو ہے اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم، جبر اور تشدد کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، مسنگ پرسن سے آواز اٹھانے کے اوپر مارا جاتا ہے، عورتوں کو مرد آ کے پکڑ لیتے ہیں، عورتوں کو ہتھکڑیاں لگا دی گئی ہیں. میرنگ بلوچ کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اب اگر یہ تینوں پارٹیز نے اگر لانگ مارچ شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے ابھی تک شروع نہیں ہوا تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پریشر میں ہیں. تو جب یہ چیزیں ہو گئیں اور دو صوبوں سے اتنی بڑی تعداد میں عوام نکل آئے اور پنجابیوں نے بھی اس کا ساتھ دے دیا تو یقیناً اس سے ملک کو نقصان ہوگا، طاقتوروں کو جو ہے وہ نقصان ہوگا، فائدہ یقیناً ان کو ہوگا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی جو ہے وہ ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ سیدھی انگلی سے گھی نکل جائے گا یا ٹیڑھی کرنی پڑے گی. تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے جو ہیں وہ اس لانگ مارچ کو اور اس طرح کے حالات کو کیسے روکیں گے. جبکہ اختر مینگل بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں بلوچستان کے اندر، منظور پشتین جو ہیں وہ بھی لیفٹ کے ہیں، وہ بھی اگر یہ لانگ مارچ لے کے آگے اور پاکستان تحریک انصاف ان دونوں جماعتوں سے جو ہے تنظیموں سے بہت بڑی جماعت ہے، تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے اور کس طرف جائیں گے. صحافی جو ہیں وہ ملک کے اندر غیر محفوظ ہیں اور صحافیوں کو گزشتہ روز جو ہے وہ ایک صحافی حیدر جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا اور بڑی بے دردی سے گرفتار کیا گیا. ڈالے والے آئے اور جو نوجوان اپنے صحافی بھائی کو بچانے کے لیے گیا اس کو مارا گیا، اس کو کان پکڑوائی گئی، اس کو نیچے کھائی میں پھینک دیا گیا، اس کی ٹانگ کے اوپر جو ہیں وہ زخم آئے. تو اس طرح کی صورتحال جب ملک کے اندر ہو، ڈالے والے آ جائیں اور صحافیوں کو پکڑ لیں، تو یقیناً یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہ صحافی وحید مراد ہیں جن کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا، آج انہوں نے پیش کر دیا، کل انہوں نے اغوا کیا. تو آپ کب تک صحافیوں کو گرفتار کرتے رہیں گے، کب تک مارتے رہیں گے؟ آپ یاد رکھیے گا آپ جتنی مرضی حرکتیں کریں، اینڈ آف دی ڈے آپ ان لوگوں کو چھوڑیں گے، یہ واپس آئیں گے، پھر سے بولنا شروع کریں گے، وقت بدلے گا. آپ کبھی عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا سے، ہو سکتا ہے نہیں، ڈیفینیٹلی جائیں گے، لیکن صحافی ہوتا ہے، اس نے ہمیشہ اپنا کام کرنا ہوتا ہے. آپ ریٹائرڈ ہو سکتے ہیں، آپ دنیا سے جا سکتے ہیں، لیکن صحافی دنیا سے جائے گا، لیکن آپ ریٹائرڈ ہو جائیں گے. صحافی نے کبھی ریٹائرڈ نہیں ہونا. تو لہٰذا یہ نفرت کمانے کے سوائے ان صحافیوں کو گرفتار کر کے آپ اور کچھ بھی نہیں کما رہے. تو لہٰذا ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس طرح کے حالات کی، اس طرح کی چیزوں کی جو آپ کرتے جا رہے ہیں. اور وحید مراد کی جو گرفتاری ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے. اب ان کا جسمانی ریمانڈ ہوا ہے. فرحان ملک صاحب کو آپ نے گرفتار کیا، باقی صحافیوں کے اوپر آپ نے ایسی چیزیں کی. تو ان لوگوں کو بولنے دیجئے. انہیں اپنی ہی ریاست کے اندر کیوں لگتا ہے کہ یہ لوگ غیر محفوظ ہیں، اور ڈالے والے جب آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایسے کروا رہی ہے. تو کیوں ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کرتے ہیں کہ ہم آپ کا نام لیں، حالانکہ ہم فوج کو سلیوٹ کرتے ہیں، جو ہم فوجی ہیں، جو اتنی مشکل نوکری کرتے ہیں، جو ملک قوم اور مذہب کے لیے لڑتے ہیں. لیکن یہ چند گندے انڈے جو ہیں وہ ان حرکتوں کی وجہ سے پورے ادارے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. پھر یہیں پہ مریم نواز جو ہیں ان کا ڈاکٹر کے ساتھ مقابلہ جاری ہے، اور ڈاکٹرز کے ساتھ جو کمیز رویہ اختیار کیا گیا، جس میں ایک ویڈیو سامنے آئی کہ مریم صاحبہ نے ایک ایم ایس کو کہا کہ ہم تم کو جو ہے وہ یہاں سے نکال دیں گے، دھمکی دی. اور پھر کہا گیا کہ سہولیات تو ہمیں دیتے نہیں، جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرتے نہیں، تو اوپر سے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. تو اب مریم نواز شریف صاحبہ کا ڈاکٹرز کے ساتھ مقابلہ جاری ہے، اور وہ لاہور کے اندر احتجاج کر رہے ہیں کہ سی ایم پنجاب جو ہیں ان کے رویے ٹھیک نہیں ہیں. اصلاحات وہ اگر کرنا چاہتی ہیں تو رویے میں اپنے تبدیلی لائیں. پہلی اصلاح یہ ہے کہ وہ اپنا رویہ ٹھیک کریں، تو اس کے بعد ہمیں جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں وہ
پوری کریں, عمارت بڑی کر کے دیں, اپنے اس کے اندر جو مشنری ہے وہ پوری کریں, اسٹاف پورا کریں, تو مریضوں کا علاج کیوں نہیں ہوگا, ساری چیزیں اچھے سے ہوں گی. تو لہٰذا مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف ڈاکٹر جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. میں چھوٹی سی خبر یہاں پہ دے دوں, آزاد کشمیر کے اندر کمانڈوز کو تعینات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, چونکہ آگے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ احتجاج کرے گی. اس کی منظوری میں دیکھوں گا کہ ابھی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے دی ہے یا نہیں دی ہے. تو یہ پوری ایک بٹالین جو ہے وہ آزاد کشمیر کی طرف رخ کرے گی. تو آزاد کشمیر بڑا پرامن ہیتا ہے, احتجاج کرنا سب کا حق ہے. پاکستان سے کوئی کمانڈوز اور کوئی رینجرز اور کوئی بھی بٹالین بن کے یہاں نہیں آنی چاہیے. پہلے بھی ہمارے 4 لوگ جو ہیں عوامی ایکشن کمیٹی میں, 3 عوامی ایکشن کمیٹی کے سویلین اور 1 پولیس افیسر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ خطہ کسی بھی طور اس طرح کے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن میں کشمیر کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر کمانڈوز کی آمد کے حوالے سے یہ پورا گروپ دندہ ہے کیا, اس کے اوپر ایک جامع اور مفصل پروگرام کروں گا, جس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آزاد کشمیر کے پرامن جو حالات ہیں اس کو کیوں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جس طرح سے بلوچستان, کوئٹہ اور KPK کے حالات ہیں, اسی طرح سے آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ دہشت گردی کے حالات اور واقعات ہمیں کیوں دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں. اور ان کے اندر شدت اس وقت آ سکتی ہے جب غیر ریاستی لوگ, یہاں پہ پولیس فورس موجود ہے, صدر موجود ہے, وزیر اعظم موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, پورا سٹرکچر ریاست کا موجود ہے. تو کیا ضرورت پڑی کہ پاکستان سے جو ہے وہ کمانڈوز لا کے انہیں اپنے ہی خطہ کے عوام کے ساتھ لڑوا دیا جائے. تو یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے سیانے لوگوں کو, ہمارے ذمہ داران کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, اور بالخصوص موجودہ حکومت کو, اور تمام سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران کو جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں اس بات کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے. ایسا عمل ہوا تو آزاد کشمیر کے اندر افراتفری ہوگی, اور یہ خطے کے لیے, عوام کے لیے کسی صورت بھی جو ہے یہ قابل قبول بات نہیں ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.